ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر کی، جنہوں نے ایرانی جواب احمقانہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران میں ایک دھڑا سمجھوتا چاہتا ہے اور دوسرا مذاکرات میں رکاوٹ ہے۔ ہم نے ایرانی جواب کا کئی دن انتظار کیا جو 10 منٹ میں تیار ہو سکتا تھا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی حکومت نے حالیہ مہینوں میں 40,000 سے زائد مظاہرین مارے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی ایک شاندار منصوبہ ہے۔ سابق امریکی صدور کو وہی کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا۔ ایران پر قابو پانے کا میرا ایک شاندار فوجی منصوبہ تھا۔ ایران نے ہمارے حملوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ ایرانیوں نے احمقانہ تجویز پیش کی جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کردوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اس سے پہلے ٹروتھ سوشل پر انہوں نے لکھا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پڑھا جو مجھے پسند نہیں آیا۔ جواب بالکل ناقابل قبول ہے۔ And they give us a stupid proposal. And nobody, Iran cannot have a nuclear weapon. They can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next. We're doing the service to the world. Look, their Navy is dead. They had 159 ships. Right now they have 0. They have no Air Force. They have no anti-aircraft. Nothing hard to hit. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about other terms, because it's a term everyone knows. But the nuclear dust, which is what we hit, they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out, because the site was so obliterated that there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it. You and China are the only 2 countries in the world that could take it out. So we talked about it, and they said, you'll have to take it out because we don't have the capability of doing it. امریکہ نے آبنہ ہرمز میں فریڈم پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے پر غور شروع کر دیا۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے بتایا وہ آبنہ ہرمز میں فریڈم پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، لیکن ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران کے پاس ایٹمی ذخیرہ نکالنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے اعتراف کیا انہیں ایٹمی ذخیرہ نکالنے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے۔ ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈالے گا۔ سخت گیر ایرانی رہنما پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کے مطالبہ معقول اور ذمہ دارانہ ہیں۔ ہم اپنے جائز حقوق مانگ رہے ہیں۔ صہیونی ریاستی پروپیگنڈے سے متاثر امریکہ یک طرفہ موقف اور غیر معقول مطالبات پر مسلسل اصرار کر رہا ہے۔ سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑ رہی ہے۔ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه ہم نے کسی رعایت کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہمارا واحد مقصد ایران کے جائز حقوق کا حصول ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں جنگ کا خاتمہ ہو اور بحری ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایرانی عوام کے اثاثے بحال کیے جائیں جو امریکی دباؤ کی وجہ سے غیر ملکی بینکوں میں منجمد ہیں۔ افسوس ہے امریکہ صہیونی ریاست کے بیانیے سے متاثر ہے۔ وہ اپنے یک طرفہ موقف اور غیر معقول مطالبات پر مسلسل اصرار کر رہا ہے۔ محاصره دریایی اسمش گذاشتند۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ٹرمپ نے یقین دلایا ہے افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو سے ایران کے جواب کے علاوہ دوسرے معاملات پر بھی بات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ وہ ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے یا فوجی کارروائی کریں گے۔ ایران افزودہ یورینیم تیسرے ملک کو دینے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار نے لکھا کہ تہران افزودہ یورینیم کی بلند سطح کم کرنے پر بھی تیار ہو گیا ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز مکمل کھولنے کو جنگ کے خاتمے اور امریکی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کیا۔ ساتھ ہی امریکہ پر واضح کر دیا کہ عالمی ضمانتوں کے بغیر آبنہ ہرمز نہیں کھل سکتی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ اگلے 1 ماہ میں جوہری مسائل پر بات کی جائے۔
ایرانی سرکاری خبر ایجنسی ارنا نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ گمراہ کن قرار دے دی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ ارنا کا کہنا ہے جوہری مواد سے متعلق وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ غلط ہے۔ جواب کا اصل متن تھا تمام محاذوں پر جنگ فوری بند کر کے ایران پر دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت دی جائے۔ امریکہ سے تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ایران میدان جنگ میں حاصل کامیابیاں باوقار سفارتکاری کے ذریعے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے فوجی حکام سے ملاقات میں کہا کہ قوم کی استقامت اور مسلح افواج کی طاقت نے دشمن کو جنگ بندی پر مجبور کیا۔ بہترین راستہ یہی ہے کہ فوجی کامیابی کو سیاسی میز پر جیت میں بدلا جائے اور ڈٹ کر قومی حقوق حاصل کیے جائیں۔ دشمن پر بھروسہ نہ ہونے کے باوجود ہم برابری کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایسا معاہدہ ہوا جس میں رہبر اعلیٰ کے تحفظات اور قومی مفادات کا خیال رکھا گیا تو ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کا محور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات تھے، جس کے حوالے سے عباس عراقچی اور فیصل بن فرحان نے جاری سفارتی کوششوں پر تفصیلی مشاورت کی۔ دونوں رہنماؤں نے ان مذاکرات کے مختلف پہلوؤں اور خطے کی صورتحال پر ان کے اثرات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے بعد مصری ہم منصب سے بھی ٹیلی فون پر بات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ سفارتی کوششیں خطے اور عالمی امن میں مددگار ثابت ہوں گی۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر بھی اہم مشاورت کی گئی۔ اولین ترجیح جنگ دوبارہ شروع ہونے سے روکنا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا امریکہ اس تنازع کی آڑ میں دوسرے ملکوں کو بدنام کرنا بند کرے۔ چینی کمپنیوں پر عائد امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایران کو مدد فراہم کرنے کے الزام میں 3 چینی سیٹلائٹ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ CNN نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ٹرمپ کے دورہ چین سے مشروط ہو سکتی ہے۔ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ٹرمپ اور شی جن پنگ ملاقات کے بعد متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے بیجنگ کا دورہ کریں گے۔ CNN نے بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ برکس وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے نئی دہلی جائیں گے۔ مذاکراتی عمل جاری رکھنے میں چین اہم کردار ادا کرے گا۔